بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرنے کے بعد انسانی ارواح کہاں چلی جاتی ہیں۔ موت اور قیامت کے بیچ میں عالم برزخ میں انسانی ارواح کہاں ٹھہرتی ہیں؟ اس کا جواب قرآن پاک میں متعدد آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کا نافرمان جب فوت ہوتا ہے تو منکر نکیر کے سوال جواب کے بعد اللہ پاک اس روح کو حکم دیتا ہے کہ چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذاب کی آگ میں داخل ہو جا۔ اس کے بارے میں سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے غرور کیا، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گھس جائے، یعنی وہ کبھی بھی نہیں داخل ہو سکیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نافرمان روحیں مرنے کے بعد آسمانی بادشاہی کے حدود میں قدم نہ رکھ سکیں گے، اور وہ فضائے زمین میں آوارہ پھریں گے یا اپنے خاکی جسموں کے لگاؤ سے جہاں وہ سپرد خاک ہوئے ہوں منڈلاتی رہیں گے، اور وہیں سے دوزخ کا نظارہ کریں گے اور ہمیشہ تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فرما بردار لوگوں کے بارے میں سورۃ فجر میں فرماتا ہے، اے مطمئن روح، اپنے پروردگار کے پاس واپس چلی جا، تیرا پروردگار تجھ سے خوش اور تو اپنے پروردگار سے خوش، تو میرے بندوں میں شامل اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ ان سے بڑھ کر وہ پاک باز روحیں ہیں جنہوں نے اپنے خاکی جسموں، فانی زندگیوں، مادی خوشیوں اور زوال پذیر عشرتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو ان کو اللہ کی طرف سے ایک مثالی جسم، غیر فانی زندگی اور روحانی عیش و مسرت کی لازوال دولت اسی وقت عنایت کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کھاؤ، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ نہ گمان کر، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو جو دیا ہے اس پر خوش ہیں، اور جو ابھی ان کے پیچھے سے ان تک نہیں پہنچے ہیں ان کی طرف سے بھی خوش ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کے کرم سے مسرور ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ یہ پرمسرت زندگی شہداء کو ملے گی۔ اس زندگی کا مقام اللہ کے پاس بتایا گیا ہے، احادیث میں بھی ہے۔ ان زندہ شہیدوں کی روحیں کف سے عنصری سے پرواز کر کے جب اڑتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کی صورت میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ عرش الہی کی قندیلیں ان کا نشیمن بنتی ہیں۔ اس کے بعد غالباً ہر ذی عقل تسلیم کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے روحانی مدارج اور مراتب شہداء سے بہرحال اعلیٰ اور برتر ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی اسی احاطہ قدس کے اندر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر معراج اور اپنے رویائے صادقہ میں بعض پیغمبروں کو آسمان اور بہشت کے مختلف مدارج میں دیکھا۔ بعض خوش نصیب روحیں فرشتوں کے صف میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت جعفر طیار کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اپنے دونوں بازوؤں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اڑ رہے تھے۔ عالم برزخ کے یہ دو اڑانے والے بازو در حقیقت ان دونوں جسمانی بازوؤں کی مثال ہیں جو اس جنگ میں ان کے جسم سے کٹ کر گر گئے تھے، اور وہ اس پر بھی اسلام کے پرچم کو اپنے بقیہ کٹے ہوئے بازو اور گردن کے سہارے پکڑے ہوئے تھے۔ عجب نہیں کہ اللہ پاک کی یہ آیت جو قرآن پاک میں آئی ہے ایسے ہی لوگوں کی شان میں ہو۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر اترتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ آواز
بشارت اور فرشتوں کی رفاقت اسی برزخ کا دلکش سما ہو سکتا ہے۔